حسن بصری کہتے کعبے کی چھت سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے اور آنسو حتیم میں ٹپک رہے ہیں. ہر ایک کو کعبے کی چھت پہ جانے کی اجازت نہ تھی. امام حسن البصری کہتے ہیں کہ وہ آواز پر جب میں نے توجہ کی تو وہ اس طرح ترتیب پا رہے تھے. آواز کیا آ رہی تھی ذرا سنیے. وہ آواز آ رہی تھی یا اللہ تو قیامت میں مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں تجھے کیا جواب دوں گا. مولا محشر میں تو مجھے رسوا مت کرنا. مولا مجھے محشر میں رسوا مت کرنا. میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کر تجھے کیا جواب دوں گا. مولا میری مغفرت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. مولا میرے اعمال ایسے نہیں. اور کہے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے, کہے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے. امام حسن البصری کہتے ہیں ارے یہ رونے والا کتنا اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرنے کے لیے بھی ہمیں حکم ہے کہ اتنا ڈرو کہ نا امید نہ ہو جاؤ. یعنی اللہ سے ڈرنے کے لیے بھی ہمیں حد مقرر کی گئی ہے کہ اتنا مت ڈرو کہ نا امید ہو جاؤ. یہ جائز نہیں ہے. ڈرو لیکن نا امید نہیں ہونی. اس لیے کہ ایمان صرف خوف کا نام نہیں ہے اور ایمان صرف امید کا نام نہیں ہے. الایمان بین الخوف و رجا. ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. اس سے ڈرو بھی اور اس سے امید بھی رکھو. اس کی بہترین مثال سیدنا فاروق اعظم کا جملہ ہے. فرماتے ہیں اگر قیامت میں اعلان ہوگا کہ سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے, تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں ڈروں گا کہ وہ ایک جہنمی میں تو نہیں. اور اگر یہ اعلان ہوا کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, تو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ وہ جنتی میں ہی ہوں. یہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے. تو امام حسن بصری کہتے ہیں یہ اتنا کیوں رو رہا ہے. شاید کسی دیہاتی وائز نے اس کو زیادہ ڈرا دیا ہے اور ڈرانے کی وجہ سے یہ زیادہ ڈر گیا ہے. اللہ کرے اس کا رونا بند ہو, یہ زمین پر آئے تو میں اس کو سمجھاؤں, اس کو بتاؤں کہ اللہ کے بندے اتنا نہیں ڈرتے, کچھ امید بھی رکھتے ہیں. لیکن امام حسن بصری کہتے ہیں جب وہ رونے والا رو کر کعبے کی چھت سے نیچے اترا اور میرے سامنے آیا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. میں اس کی کیا اصلاح کر سکتا تھا, میں تو حیران رہ گیا. اب میں کیا کہوں کیونکہ وہ رونے والا کون تھا. حضرت بندہ نواز اپنے ملفوظات میں فرما رہے, میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں, الگ الگ نام آئے ہیں لیکن بندہ نواز نے جو نام لیا ہے میں وہ نام لے رہا ہوں. اب ذرا غور سے سننا محمود آباد اور گرد نواز سے آنے والوں توجہ کرنا. اللہ اکبر. امام حسن البصری کہتے ہیں جو قیامت کو یاد کر کے, اللہ کے عذاب کو یاد کر کے, خدا کے عذاب کو یاد کر کے, جہنم کے دیکھتے ہوئے شعلوں کو یاد کر کے آنسو بہا کر حتیم کے اندر اپنے آنسوؤں کو نچھاور کر رہا تھا, وہ کوئی اور نہیں تھا. وہ کون تھا؟ اسی شہزادے کو, اسی بادشاہ کو دنیا امام حسن مجتبی کے نام سے جانتی ہے. وہ امام حسن سے امام حسن. یاد رکھو محمود آباد والوں اور گرد نواز سے آنے والوں, حسن کون ہے, امام حسن کون ہے؟ سن لو, حسن وہ ہے جسے امام حسین کا مخدوم اور مرشد ہونے کا شرف حاصل ہے. اس کو دنیا حسن ابن علی کہتی ہے. جب امام حسن حج کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے خدمت میں جو خادم بن کے چلا کرتا تھا دنیا اسے امام حسین کہتی ہے. جس کا خادم اتنا بڑا ہو اس مخدوم امام حسن کا مرتبہ کیا ہوگا. اندازہ فرمائیں وہ امام حسن مجتبی رو رہے ہیں جہنم کو یاد کر کے, وہ امام حسن رو رہے ہیں میدان محشر کو یاد کر کے, وہ امام حسن رو رہے ہیں اپنی مغفرت کے لیے. اب امام حسن بصری کہتے ہیں شہزادے اتنا تو نہیں رونا چاہیے. اب ذرا غور کیجیے, آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں,
پیر و مرشد نہیں صرف، نانا شفیع المذنبین ہے۔ آپ کے ابا تو ایسے ہیں کہ علی جب تک کسی کو چٹھی نہیں دیں گے کوئی پلسرات سے سلامتی سے گزر بھی نہیں سکتا۔ آپ کے ابا تو وہ ہیں، اور آپ کی امی تو وہ ہیں بادشاہ کہ جب میدان محشر میں سب نفسی نفسی کریں گے تو شہزادے تیری امی جب پلسرات سے گزرے گی تو اعلان ہوگا، محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر رہی۔ نانا ایسے، ابا ایسے، امی ایسی، اور آپ اپنی مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، آپ اپنی بخشش کے لیے رو رہے ہیں۔ اب سننا امام حسن بصری کے سوال پر امام حسن کا جواب کیا تھا۔ امام حسن کہتے ہیں، حسن بصری کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جب میرے نانا پر آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ خاص طور پہ نبی کے خاندان کے لیے آیت اتر رہی ہے، محبوب اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ۔ تو جب اللہ کے رسول پہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، امام حسن کہہ رہے ہیں میں صرف نقل کر رہا ہوں، جس کو بھی باتیں کرنا ہے وہ بندہ نواز سے باتیں کرے، جس کو اعتراض کرنا ہے وہ امام حسن پہ اگر کر سکتا ہے تو کرے۔ میں امام حسن کا مسلک پیش کر رہا ہوں، امام حسن کی فکر پیش کر رہا ہوں، امام حسن کی تفسیری نکات پیش کر رہا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں جب رسول اللہ پر آیت نازل ہوئی اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، تو رسول اللہ نے پھر امام حسن نے نام لیے، میں نام نہیں لوں گا، امام حسن نے کہا اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، اے فلانی، اے فلانی، اے فلاں، اور پھر فرمایا عمل کرنا، عمل، عمل کرنا، عمل، عمل کرنا، عمل۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نبی کے خاندان کے لوگ ہو۔ اللہ پر غور کریں، رسول اللہ، امام حسن کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے نام لے لے کر پکارے، فلاں 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 فلاں، انہوں نے نام بھی لیے، میں نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے کہ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ ان ناموں کو میں لے سکوں، لیکن بات جتنی ہو سکتی اتنی کر رہا ہوں۔ اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، اے فلانی، اے فلانی، عمل کرنا، عمل، عمل کرنا، عمل، عمل کرنا، عمل۔ اور پھر فرمایا کہیں ایسا نہ ہو لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف رسول اللہ کا نسب لے کر آؤ۔ فرمایا میرے آقا نے، امام حسن کہہ رہے حسن بصری کو، امام حسن کہہ رہے حسن بصری کو، حسن بصری میرے نانا نے کہا تھا ایسا نہ ہو نبی کے گھر والوں کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا نبی کے گھر والوں جب اللہ کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کا کوئی انسان کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، رسول اللہ کے گھر والے میدان محشر کو یاد کر کے اس قدر رو رہے ہیں، اس قدر آنسو بہا رہے ہیں، اور ہمارے پاس عمل کے معاملے میں کیا ہے؟ یہی کہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجدوں سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ کدھر گیا عمل؟ وہ آنسو بہا رہا ہے کعبے کی چھت پہ سجدے میں جس نے 25 پیدل حج کیے، جو 700 رکعتیں نماز ادا کرتا تھا، وہ امام حسن بادشاہ، وہ امام حسن جو صدقے میں ایک ایک فقیر کو 50-50 ہزار دے دیا کرتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، وہ آنسو بہا رہے ہیں میدان محشر کو یاد کر کے، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، زندگی میں نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ اتنے بیٹھے ہزاروں کا مجمع ہے، آپ سے پوچھتا ہوں کتنے عشاء پڑھ کے آئے ہیں اور جا کر کتنوں نے فجر پڑھنا ہے؟ یہی تو رونا ہے۔ جلسے میں مولانا کے پاس بیٹھنے کے لیے 5 گھنٹے کا وقت نکال سکتے ہو، سر آنکھوں پہ ہو، سلام کرتا ہوں تمہیں سلام ہے، برائی نہیں کر رہا ہوں۔ مولانا کی بات سننے کے لیے، مولانا سے ملنے کے لیے 5 گھنٹے کا ٹائم ہے، مولا سے ملنے کے لیے 5 منٹ کا ٹائم تمہارے پاس نہیں ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے پیچھے پھرتے ہو ہاتھ چومنے کے لیے، او سید کے ہاتھ چوم لے، مولانا کے ہاتھ چوم لے، پیر کے ہاتھ چوم لے، ہمارے قریب آ بھی گئے، ہم تمہارا کیا بنا پائیں گے؟ سچی سچی بات کر رہا ہوں،
برا مت ماننا، میرے پاس آ گئے میں تمہارا کیا بنا سکوں گا؟ میرے بھائی ہم لوگ تو انسان ہیں، انسان کمزور لوگ ہیں، بیمار پڑو گے ہم تو تمہاری خیریت بھی پوچھ نہ سکیں، اتنے ہم کمزور ہیں۔ ہمارے قریب آنے کے لیے اتنا دوڑ بھاگ کرتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو، بیمار پڑو گے تو میں خیریت بھی نہ پوچھ سکوں آپ کے، بلکہ دوبارہ ملو تو شاید پہچان بھی نہ سکوں آپ کو۔ چلیں اگر پتہ چل جائے، پہلی بات پتہ تو چلے کہ آپ بیمار ہو، اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں پڑو، میں مصیبت دور کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی روزی کا مسئلہ ہو، میں روزی دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو سچی بات کہنے آیا ہوں، اصلاح معاشرہ کی محفل میں میں آپ کے ساتھ فراڈ کرنے نہیں آیا، مجھے مرنا ہے، ہمیں ذمہ داری سونپی گئی ہے سچی بات پہنچانے کی۔ بھائی مولانا کے قریب ہونے کے لیے تم اتنی محنت کر رہے ہو، اتنی محنت کبھی مولا کے قریب ہونے کے لیے بھی کر لو۔ مولانا تو تیری خیریت بھی نہیں پوچھ پائے گا میرے بھائی، پیر صاحب تو تیری خیریت بھی نہیں پوچھ پائیں گے میرے بھائی، سیاسی لیڈر تو تیری خیریت بھی نہیں پوچھ پائیں گے۔ وہ میرا اللہ تو بیمار پڑے شفا وہ دے گا، روزی کی ضرورت ہے روزی وہ دے گا، رزق کی ضرورت ہے رزق وہ دے گا، تیری بدقسمتی کو خوش قسمتی میں وہ بدلے گا، تیری بیٹی کو رشتے نہیں آئیں گے گھر تک وہ پہنچائے گا، وہ تیری مرنے کی وقت تیری تکلیف کو کم وہ کرے گا، مرنے کے بعد قبر میں اسی کی رحمتیں کام آئے گی، اسی کی رحمت سے تو جنت میں جائے گا۔ لیکن سیاسی لیڈر کے قریب بھاگنے والے، مولانا کے قریب بھاگنے والے، پیر کے قریب بھاگنے والے، میرے بھائی کبھی اللہ کے قریب بھی تو آنے کی کوشش کر۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ارے سب کے قریب ہونا مشکل ہے، رب کے قریب ہونا کتنا آسان ہے۔ ایک آسان نسخہ ہے، ہمارے قریب ہونے کے لیے بڑی بڑی رشوتیں دینی پڑے گی، ہے نا؟ میں بات کہہ دوں سچی سچی، بڑے بڑے تحفے دینے، ارے بھائی یہاں تو امیر اور غریب میں بھی فرق ہو گیا۔ مسافے میں غریب آئے تو الگ انداز، امیر آئے تو الگ انداز، یہی ہے نا؟ خوبصورت آئے الگ انداز، بدصورت آئے الگ انداز، ان پڑھ آئے الگ انداز۔ ظالموں نے مسافے کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹ دیا، شادیوں کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹ دیا، بیماری کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹ دیا، جنازوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا۔ جس کے جنازے میں کندھا دینے والوں کی کثرت ہے سمجھ لینا کسی امیر شہر کا جنازہ ہے، اور جہاں کندھے کو جنازہ ترستا ہو سمجھنا کسی غریب کا جنازہ ہے۔ اگر امیر شہر سود خور ہے، حرام کھاتا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، تو بھی کندھا بدلنے والوں کی قطار ہوگی، اور غریب شہر اگر مسجد کا امام ہے تو بھی اس کا جنازہ کاندھے کو ترس رہا ہوگا۔ یہ تم نے حالات بنا رکھے ہیں، لیکن بہرحال اس ظالم معاشرے میں کس سے قریب رہنا چاہتے ہو؟ کون ہے اپنا؟ اور وہ اللہ جو روزی دے، رزق دے، تقدیر بدلے، تمہارے سارے کام وہ اللہ بنائے۔ ماں کے پیٹ میں جب باپ بھی نہیں کھلا سکتا تھا، اللہ نے کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ کیوں اللہ کے قریب نہیں آتے؟ میرے اللہ سے رشتہ کیوں نہیں جوڑتے؟ حضور صرف اللہ سے رشتہ جوڑنے آئے تھے، اور آج تم حضور کے مشن کو تم نے زمین میں دفن کر دیا۔ خدا سے جوڑنے کے علاوہ تم سب سے جوڑ رہے ہو، سیاسی لیڈروں سے جوڑا، ننگے دھڑنگوں سے جوڑا، اس سے جوڑا، اس سے۔ میں کہتا ہوں جس سے بھی جوڑنے کا حکم تھا وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ذریعہ تھا خدا تک جڑنے کا۔ جو خدا تک نہ جوڑے کسی لباس میں ہے اسے شیطان کہتے ہیں۔ جو خدا تک نہ لے جائے اپنے پاس رکھ لے کسی لباس، چاہے وہ خطیب کے لباس میں ہو، چاہے وہ شیخ کے لباس میں ہو، چاہے وہ ادیب کے لباس میں ہو، چاہے وہ کسی لباس، جو خدا سے روک دے وہ شیطان ہے۔ سارے لوگ تو یہ جلسے کیوں تھے؟ خدا تک پہنچانے کے لیے۔ اگر جلسہ خدا سے روک دے تو یہ شیطان روک دیا نا خدا سے۔ ارے تمہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم لے جائیں گے جنت میں۔ ہاں تم خود بھی نہیں جاؤ گے جناب، تم کدھر؟ نماز کے وقت سوتے پڑے رہنے والوں تم خود بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ تک نہیں پہنچا اس کو نماز کی ضرورت ہے، میں تو پہنچا ہوا، مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ او ظالم،
تیرا یہ زہریلا جملہ کتنے لوگوں کو چھلنی کر رہا ہے. اگر خدا تک پہنچنے والے کو نماز کی ضرورت ہے اور جو پہنچ گیا اس کو ضرورت نہیں ہے، تو امام حسین کا تو آخری کام ہی سجدہ تھا. تو کیا امام حسین نہیں پہنچے تھے اللہ تک؟ بتا تو صحیح. کچھ ظالم تو ایسے پاگل پیدا ہو گئے جو سرکار عالم پناہ وارث پاک کو بھی بدنام کرتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. وارث پاک کہتے ہیں جو نماز نہ پڑھے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرا مرید نہیں ہو سکتا. وارث پاک کو بدنام کیا، مدار پاک کو بدنام کیا، بزرگوں کو. ہمارے کسی بزرگ کے یہاں بے نمازی کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے اس لیے کہ وارثی ہونے کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، قادری ہونے کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، چشتی ہونے کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے. اور یاد رکھنا جو مسلمان ہوگا وہی قادری ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نہ ہو اور قادری ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو. جب غوث اعظم قبرستان میں قبول نہیں کرتے تو غوث اعظم اپنے سلسلے میں کیسے قبول کریں گے؟ بتاؤ تو صحیح، بتائیے نا ذرا. اور وارث پاک کہتے ہیں وہ وارثی ہی نہیں ہے. پتا چلا وارثیت کپڑے رنگنے کا نام نہیں ہے، وارثیت دل کو عشق مصطفیٰ سے رنگنے کا نام. قادریت ٹوپیوں کے کلر کا نام نہیں ہے، قادریت عشق مصطفیٰ کے رنگ کا نام ہے. چشتیت کپڑوں کے رنگین کرنے کا نام نہیں ہے. چشتیت صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کی عملی تفسیر بننے کا نام ہے. نماز کو چھوڑتے ہو. سب کو پکڑنے کے لیے بہت مشکل ہے، اور رب کو پانا کتنا آسان ہے. آیت نہیں پڑھوں گا ورنہ سجدہ تلاوت لازم آ جائے گا. اللہ فرماتا اللہ کے قریب ہونے کا آسان ذریعہ کیا ہے پتہ ہے؟ کتنا آسان ہے، سن لو. سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. نہ کوئی تحفہ دینا ہے، نہ کوئی چاپلوسی ہے، نہ کسی کا کچھ نہیں. کتنا آسان ہے. اور یہ نہیں کہا کہ مولانا سجدہ کرے گا تو وہی قریب ہوگا، سید کرے گا تو وہی کو وہ قریب ہوگا، نمازی کرے گا تو وہی قریب ہوگا. آپ کو بتاؤں، سن لے بس بات ختم کر رہا ہوں. اختتام اللہ کرے بات دل میں اتر جائے. میرا اللہ تو ایسا ہے کوئی سجدہ کرے اللہ اس کو مل جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو میرے اور میرے بندے کے درمیان جتنے حجابات ہوتے ہیں میں سارے حجابات اٹھا دیتا ہوں. اللہ کو پانا کتنا آسان ہے. ایک بات سن لیجئے، ایک دو بات ٹائم پورا ہو رہا ہے. دل چاہتے ہیں آپ اچھے سن رہے تو سناؤ، لیکن مجھے آگے سفر کرنا ہے، عالم پناہ میں حاضری بھی دینی ہے. تو بات سن لیجئے، توجہ سن لیجئے، غور کیجئے. اللہ کو تم نے سمجھا ہی نہیں، اس کی محبت کو سمجھا نہیں. اللہ کیا کہتا ہے پتہ ہے تم سے؟ کیا کہتا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری. تم نے میری وہ قدر ہی نہیں کی جو قدر کرنی تھی. کیوں بتاؤں؟ سنیں، اللہ ہم سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کرتا. مجھے آپ سے شکایت یہی ہے. دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولانا سے دور ہو جاؤ، پیر صاحب سے، واللہ اللہ کی قسم میں کسی سے دور کرنے نہیں آیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ اس کے قریب آ جائے، بعد میں سب کے. اور میں یہ جو پیروں کا دامن جو پکڑنا اسی لیے تھا کہ یہ پیر تمہارا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچائیں، اسی لیے تھا. یہ علماء کے قریب آنا اسی لیے تھا. سچا عالم تمہیں اللہ کے قریب لے جائے گا، سچا پیر تمہیں اللہ کے قریب لے جائے گا، سچا بندہ تمہیں اللہ کے قریب لے جائے گا. یہ بات ہے. دیکھو حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ کو اللہ کے قریب کیا کہ نہیں کیا؟ غوث اعظم نے اللہ کے قریب کیا کہ نہیں کیا؟ غریب نواز ایک غریب نواز اللہ کے قریب ہو کر آئے تھے، 90 لاکھ کو اللہ کے قریب کر دیا. بھائی یہ کیا ہے نا؟ نہیں ہے. ایک وارث دیوا، یہ وارث دیوا کو سمجھتے کیا ہو؟ یہ وارث دیوا کو تو لوگوں نے پتہ نہیں کیسے پیش کیا. ہندوستان کا 14ویں صدی میں اگر سب سے بڑا پوری دنیا کا کوئی مبلغ اسلام ہے، پوری دنیا کا، ہندوستان میں ہندوستانی مبلغین میں جس نے 14ویں صدی میں پوری دنیا میں پہنچ کر اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا ہے، اس تنہا عالمی مبلغ اسلام 14ویں صدی کو دنیا وارث دیوا کے نام سے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟
آپ صرف اسی میں اٹکے ہوئے ہیں. اغیار و محرومات سے بھی آگے نکل گئے, الجھے ہوئے صبح کی پہلے وارث دیو ایسے بیٹھتے تھے. اور یہ کہا میرے بھائی وہ تقریباً میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق روم, ایران, یمن اور چین جیسے علاقوں میں اسلام کی تبلیغ 14ویں صدی میں لے جانے والے مبلغ اعظم کو وارث دیوا کے پتہ ہی نہیں. آپ کی کتابیں کیوں نہیں ملتی پتہ ہے. اور وارث دیوا کی کرامت یہ بھی تھی, مولا علی کے اس بیٹے کی, سیدہ فاطمہ کے اس بیٹے کی کرامت یہ بھی تھی کہ جس ملک میں پہنچتے تھے زبان سیکھنا نہیں پڑتی تھی, جدھر قدم رکھا وہی زبان آپ کے زبان پہ جاری ہونے. اندازہ فرمائے, یہ وارث پاک کتابیں لکھتے, لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے اور نکل کر آ جاتے. کیسے کیسے لوگ ہمارے درمیان چھپ گئے, پتہ نہیں ہم نے کیسے چھپا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی اس کے امتحان اور بھی ہے. میرے پاس وقت ہوتا تو میں وارث پاک کی عالمانہ اور وہ داعیانہ خدمات آپ کے سامنے رکھتا کہ آپ نے کیسے کیسے کتابیں تصنیف کی اور آپ نے کس طریقے سے دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا. میرے بھائیوں, بہرحال وہ وقت نہیں ہے. عرض کیا کر رہا تھا میں, توجہ فرمائیں. اللہ کے قریب ہونا ضرور. اللہ اللہ ہے, اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں. یاد رکھنا, شرک کی گندگی سے نکلو, اللہ اللہ ہے. ایک بات بتاؤں, اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. 2-3 باتیں جو کہنی تھی پہلے اس کو سن لیں. اللہ جتنا ہم سے محبت کرتا ہے اتنا ابا بھی نہیں کرتا, اماں بھی نہیں کرتی, کوئی نہیں کرتا. اور دوسروں کی تو بات ہی نہیں بھائی, ہے نا. اب دوسروں کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا. جہاں امیری اور غریبی میں مسافر تقسیم ہو ان کا ذکر ہی نہیں. دنیا دار تاجروں کا ذکر کیا کریں, سیاسی لیڈروں کا ذکر کیا کریں. اللہ کتنی محبت کرتا ہے. سنو, صوفیہ کہتے ہیں ایک دن جبریل علیہ السلام نے پوچھا, کڑوی لگ رہی ہے نا تھوڑی سی, برداشت کر لو, بعد میں کوئی میٹھی سنا دے گا. عرض کروں نا آپ کے سامنے, میرا یہ لہجہ نہیں ہے لیکن مجھے کلفت ہے کہ جس قوم کو اللہ والی ہونا چاہیے تھی, آج وہ قوم اللہ کو چھوڑ کے سب کی ہے, اللہ کے علاوہ. یعنی اللہ والا بننا تھا ہمیں, ہم اللہ والے نہیں بنے, باقی سب کے بن گئے. نفس کے بن گئے, بیوی کے بن گئے, بچوں کے بن گئے, سب کے بن گئے. جتنی محبت بچوں سے کرتے ہو اتنی اللہ سے نہیں کرتے. نہیں کرتے ہو, برا مت ماننا. اور اگر کرتے ہو تو میں تم سے پوچھتا ہوں, بتاؤ بچے نے کہہ دیا ابو آئی فون لینا ہے, 2.5 لاکھ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ اور اللہ کی مسجد میں بیٹے کو 2.5 لاکھ دیا, دل پہ بوجھ نہیں ہوا. اور اللہ کی مسجد میں چندے میں 10 کی نوٹ بھی دیتے ہو تو دیکھ کے دیتے ہو جو کہیں نہیں چلے گی, انہیں یہاں چلائیں. ہنسنے کی بات نہیں. ہاں ماشاءاللہ, اچھا, بہت اچھا. 2 کروڑ کی مولانا مسجد بنا رہے, بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ آسان کرے. میں مولانا سے بھی گزارش کرتا ہوں معافی کے ساتھ, 2 کروڑ کی مسجد بنانے کی بجائے 50 لاکھ کی بناؤ, 1.5 کروڑ میں اچھا ادارہ قائم کرو مولانا. ہاں, دنیا بھی ہو دینی بھی ہو, اس لیے کہ بہت معافی کے ساتھ 2 کروڑ کی بناؤ کہ 3 کروڑ کی بناؤ, جمعہ کے آدھے گھنٹے کے علاوہ اور مسجد کا کام کتنا ہے بتائیے. جتنے بھی آتے صرف جمعہ کے دن آتے ہو, بھی اس 80% 2 رکعت پڑھے. بڑی بناؤ مسجد, میں منع نہیں کر, مسجدیں بناؤ, الحمدللہ ہم بھی بناتے ہیں, آپ بھی بناؤ. لیکن مسجدوں کو جتنا بنانا ہے, جتنی ضرورت اتنا بناؤ. اس وقت لڑکیوں کے ادارے, لڑکوں کے ادارے, اسکول, کالج, اس مدرسے, اس کی بہت ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. وجہ ادارے سلامت رہیں گے تو مسجد آباد رہے گی, ورنہ اس مسجد میں اچھے نماز پڑھانے والے بھی نہ مل سکے. ہاں, پوری زندگی وارث پاک کو کوئی امام نہ مل سکا. امام وارث پاک کہتے تھے نماز پڑھتے تھے, جماعت سے نہیں پڑھتے تھے, تو ظالموں کو یہ خوف ہو گیا, کہتے تھے نماز ہی نہیں پڑھتے. کہا پڑھتا ہوں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتا. کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پڑھے ہمارے امام کے پیچھے. لوگ یہ بھی مزید رہتے کہ ہمارے امام کے پیچھے پڑھو. ہمارے بھائی ہمارا ایک معیار ہے, ہر ایک کا ایک معیار ہے نماز پڑھنے کا. جس کا عشق رسول جس مقام پر پہنچا اس کا وہ معیار ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے امام, او بھائی ہمیں جب تم مشرک کہتے ہو تو پھر ہمیں ضد کیوں کرتے اپنے پیچھے کھڑے کرنے کے لیے؟
مشرک کو تو نماز کے لیے کیوں کہتے ہو؟ مشرک کو تو پہلے توحید کے لیے کہنا چاہیے نا، کلمہ پڑھانا چاہیے نا، مشرک بھی کہتے ہو، پھر بھی تمہیں غصہ ہے کہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن وارث پاک تو کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ ایک دن زبردستی لوگ لا کے کھڑا کر دیے تو سلام پھرنے کے بعد کہتے ہیں مولانا بہت دوڑا ہے بڑھاؤ کو آپ، ہاں بہت دوڑا ہے بڑھاؤ کو، آپ کے پیچھے کھڑا تھا تو جدھر امام جا رہا تھا ادھر میں بھی جا رہا تھا۔ امام تو کرانہ دکان پہ کبھی پہنچا، کبھی بکری کے چارے کے لیے پہنچا، کبھی بچے کی اسکول کے فیس کے لیے، تو میں جدھر امام، تو اتنا بوڑھا تو دوڑ نہیں سکتا نا۔ کہا کہ اب مجھے کسی کے پیچھے کھڑا نہ کرنا، اگر جماعت کے ساتھ مجھے نماز پڑھتا دیکھنا ہے تو شیخ المشائخ علی حسین اشرفی جیسا امام لا کر کے دو تو پھر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا۔ وہ علی حسین اشرفی جس کے بارے میں میرا امام بریلی کا قلندر کہتا ہے، اشرفی ہے رخت آئینہ حسن خوبا، اے نظر کردہ وہ پروردہ سہ محبوبہ۔ بہرحال ایک الگ سا عنوان ہے، عرض کیا کر رہا ہوں توجہ فرمائے۔ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک دن جبریل علیہ صوفیہ کہتے ہیں، ایک دن جبریل علیہ السلام نے پوچھا اللہ تو اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا؟ یہ کون، یہ کہاں بات بیان کی ہے؟ کس نے بیان کی؟ امام شرف الدین یحییٰ منیری نے اس کو بیان کیا۔ میں تھوڑا حوالہ بھی پڑھ دوں ساتھ میں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ امام شرف الدین یحییٰ منیر جہاں تک مجھے یاد آتا ہے وہ فرماتے ہیں، وہ لکھ کے جبریل علیہ السلام نے پوچھا اللہ تو اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے؟ اب اندازہ کر لو کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم تمہیں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں جدائی ہوئی تو 50 سال تک کے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی محبت میں روتے روتے آنکھیں سفید کر لی۔ 50 سال کے بعد یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو فرشتوں نے کہا مولا میرے اللہ، یہ جو باپ بیٹے 50 سال کے بعد مل رہے ہیں مولا، یہ اتنی لمبی جدائی کے بعد کیسے ملیں گے؟ اس منظر کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ منظر کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا جاؤ دیکھو۔ تو جب حضرت یوسف اور یعقوب ایک دوسرے سے ملے تو ایک دوسرے کے بغل گیر ہوتے ہوئے باہوں میں بائیں ڈال کے روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت جبریل نے کہا مولا، یعقوب تو یوسف سے کتنی محبت کرتا ہے، کوئی اس سے زیادہ کس سے پیار کر ہی نہیں سکتا۔ تو قدرت نے جواب دیا جبریل، جتنا یعقوب یوسف سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ ایسا اللہ جو تم سے اتنا پیار کرے، تم اس اللہ سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار نہیں کرتے؟ بچوں کے لیے کما رہے ہو 8-8 گھنٹے محنت کر کے، اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ ذرا بتاؤ نا میرے بھائی۔ تو یہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے تو ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا میں جدائی ہو گئی کہ زلیخا کی جو محبت تھی اس کا راستہ جائز نہیں تھا، تو حضرت یوسف تو بادشاہ بن گئے، زلیخا سے توجہ ہٹ گئی۔ زلیخا پر وقت وہ آیا نا، پتہ ہے تمہیں؟ اللہ اکبر۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت زلیخا گھر سے بھی نکل گئی اور بھاکا کشی اور بہت غربت اور تنگ دستی میں ان کی عمر گزری۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہ گنہگار تھی یہ تھی، استغفر اللہ نہیں کہتا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں اللہ ان کا بڑھاپا بہت سخت لاتا ہے۔ جوانی میں گھمنڈ کرتے ہو، گندی فلمیں دیکھتے ہو، گندی پکچریں دیکھتے ہو، حرام کام کرتے ہو، سنو غور سے سنو، جو جوانی میں جرائم کرے گا اللہ اس کا بڑھاپا بہت دردناک لائے گا۔ بزرگوں نے لکھا اگر وہ بھیک مانگے گا تو لوگ اس کو بھیک نہیں دیں گے۔ ابن رجب حنبلی نے لکھا، ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ حضرت سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا تھا، لوگ اس کو بھیک نہیں دے رہے تھے۔ تو مریدوں نے کہا حضرت یہ بغداد والے کتنے بے غیرت ہو گئے، بے مروت ہو گئے کہ اس بڈھے کو بھیک نہیں دیتے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں بڈھے کو بھیک نہیں دیتے، یہ بے غیرت نہیں ہوئے، یہ بڈھا پاپی ہوگا، پاپی
اس نے جوانی میں پاپ کی ہوں گے، اس لیے اس کو بڑھاپے میں بھیک نہیں مل رہی ہے۔ جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ واقعی ایسا تھا۔ یاد رکھنا، آج جوانی کے نشے میں مسجدوں سے دور، گناہوں سے قریب، زنا کے اڈوں کو، شراب کے اڈوں کو، جوؤں کے اڈوں کو، لڑکی بازی، لڑکے بازی، اس میں زندگی گزار رہے ہو، راتوں کو عیاشیوں میں گزار رہے ہو۔ سنو، جوانی جانے کے لیے آتی ہے، یہ جوانی ایک دن چلی جائے گی، ہر وقت جوانی نہیں رہے گی۔ بڑھاپا اتنا دردناک ہوگا، شراب پینے والوں، نشہ کرنے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، بہنوں پہ ظلم کرنے والوں، پڑوسیوں کو ستانے والوں، لوگوں پہ ظلم کرنے والوں، جوانی میں پاپ اور جرائم کرو گے تو بڑھاپا اللہ اتنا دردناک دے گا کہ بھیک مانگو گے تو بھیک نہیں ملے گی، بستر میں تڑپو گے، رو گے، موت مانگو گے تو موت نہیں ملے گی۔ یاد رکھنا، میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے لکھے ہوئے جملے ہیں۔ جوانی کو گندگی میں مت گزارو، توبہ کر لو، نیکیوں کی طرف آؤ، اچھی عمل کی طرف آؤ تو اللہ اکبر۔ زلیخا کو کون سے دن آ گئے؟ یوسف علیہ السلام تو پاک دامنی کی برکت سے بادشاہ بن گئے، زلیخا کھانے کو محتاج ہو۔ اب زلیخا روتے روتے بوڑھی بھی ہو گئی، بینائی بھی کمزور ہو گئی، تو زلیخا، اس کا ایک بت تھا، اس کا خدا تھا، معبود باطل اس کا، تو اس کو کہتی یا صنمی، یا صنمی، یا صنمی، مجھے ملا دے میرے محبوب سے، مجھے ملا دے میرے محبوب سے، یعنی اپنے خدا کو کہتی ملا میرے محبوب سے، ملا میرے محبوب سے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتا تو وہ کیا ملا سکتا تھا محبوب سے؟ زلیخا صنمی 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 کر رہی تھی، ایک دن غلطی سے زلیخا کی زبان سے نکل گیا یا صمدی، یا صمدی، یا صمد تو اللہ کا نام ہے نا، صنمی کہہ کر راتوں دن مانگتی رہی، نہ ملا، لیکن ایک دن غلطی سے نکلا یا صمدی، میرے محبوب سے مجھے ملا دے۔ اللہ نے کہا فرشتوں یوسف کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے زلیخا کے گھر کی طرف پھیر دو۔ فرشتوں نے کہا مولا، اس نے غلطی سے تجھے پکارا ہے۔ میرے رب نے کہا مجھے پکارا تو ہے نا، جو مجھے پکارتا ہے میں اس کے کام بنا دیتا ہوں۔ مجھے بتائے تو صحیح، میرے اللہ کی چوکھٹ سے کوئی جاتا ہے خالی ہاتھ؟ ارے اس نے غلطی سے پکارا صمدی کہہ کے، خدا نے اس کے کام بنا دیے۔ وہ مومن نہیں تھی، مشرک تھی، مشرک نے غلطی سے پکارا، خدا نے اس کی مراد پوری کر دی۔ تم تو محمد الرسول اللہ کے امتی ہو، اگر ان کے وسیلے سے پکارو گے تو خدا تمہاری مرادیں نہ پوری۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری خطاب کرتے کرتے کہہ رہے تھے، لوگوں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، دیتے رہو، دیتے رہو، ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا۔ پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھ کے تقریر سن رہی تھی، ایک بوڑھی کپ کپی والی آواز نکلی، کہا حسن بصری کیا کہہ رہے ہو، ذرا ہوش سے کہو۔ عورتوں سے لقمہ آیا تقریر میں، حسن بصری کیا کہہ رہے ہو، ذرا ہوش سے کہو۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی کھل جائے گا۔ میرا سوال ہے حسن، یہ تو جواب دو کہ اس نے دروازہ ہی بند کب کیا ہے؟ تم دروازہ کھلنے کی بات کرتے ہو، اس نے دروازہ ہی بند کر۔ ارے سب کے در بند ہوتے ہیں، میرے رب کا در کبھی بند نہیں ہوتا، سب بادشاہ دروازے بند۔ یہ اللہ ہے، اللہ کے قریب آؤ، اور اللہ کے قریب کیسے آؤ گے؟ عمل کی برکت سے، بغیر عمل کے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، یعنی نیک عمل بھی کرو اور اللہ کے مقبول بندوں کو بھی وسیلہ بناؤ۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس مقبول بندے تو وسیلے کے طور پہ ہیں، عمل کی طرف بھی تو آ جاؤ۔ آئیے نا، نماز سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، نماز سب سے بڑا وسیلہ ہے خدا کے قرب کا، صدقہ وسیلہ ہے، استغفار وسیلہ ہے، درود شریف وسیلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم
अय्युकुम अहसनु अमला, हमने जिंदगी और मौत को इसलिए बनाया, इसलिए पैदा किया ताकि हम तुम्हें आजमाएं कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। मेरे भाइयों, अच्छा अमल कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको अच्छा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छे अमल में सब आता है, किसी को देख के मुस्कुरा दो, ये भी अच्छा अमल है। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दो, ये भी अच्छा अमल है। कुत्ते को पानी पिला दो, ये भी अच्छा अमल है। चिड़िया को पानी पिला दो, ये भी अच्छा अमल है। हजरत इमाम शरफुद्दीन यहिया मनीरी लिखते हैं अपनी किताब मकतूबात 2 सदी में कि राबिया बसरी को जितने मर्तबे मिले, तवज्जो कर, राबिया बसरी को जितने मर्तबे मिले, क्यों मिले पता है? उन्होंने एक दम तोड़ते कुत्ते को पानी पिला दिया था, इसलिए सिर्फ कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ने उसको राबिया बसरी बना दिया। अगर कुत्ते को पानी पिला दे राबिया तो वो कलंदर बन जाती है। अगर तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो, सोचो, अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने उलमा के साथ अच्छा सलूक करो, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा। जब लोग सुनते हैं ना कि कुत्ते को पानी पिलाने पर ये मिला और ये मिला और ये मिला, तो लोग क्या करते हैं? कुत्ते को रोटियां देने लगते हैं। अरे जालिम, माँ दवा के लिए तरस रही है, तू कुत्ते को रोटी खिला रहा है? अरे कुत्ते को पानी पिलाने की फजीलत इसलिए बताई गई थी ताकि तुझे पता चले कि जब कुत्ते को पानी पिलाने पे ये मिलता है तो माँ बाप की खिदमत पे क्या मिलेगा, आलिम की खिदमत में क्या मिलेगा, पीरों की खिदमत में क्या मिलेगा, बुजुर्गों की खिदमत में क्या मिलेगा। मगर अफसोस की बात यह है कि हम बात समझने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे भाइयों, आओ नेकी की तरफ आओ, नेकी की तरफ कदम बढ़ाओ। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि घंटों ये जलसे में बैठने वाले मेरे भाई आज से नमाज पढ़ने का अहद करते हैं? कितने लोग हैं? अल्लाह का कुर्ब चाहने वाले कितने लोग हैं जो आज से इंशाल्लाह पाबंदी से नमाज पढ़ें? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई भी गलती मुझसे हो गई हो, अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मदरसे की दस्तार भी है, अल्लाह मदरसे को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की दे। मस्जिद का काम जल्दी से पूरा हो जाए। मौलाना नूरुल हुदा साहब मेहनत फरमा रहे, अल्लाह ताला 10,000 रुपया दिया माशाल्लाह। देखिए अल्लामा वसी अहमद साहब वसीम सिद्दीकी, वो उन्होंने मदरसे के लिए अच्छा माशाल्लाह वाइस प्रिंसिपल साबिक हाँ माशाल्लाह जामे इस्लामिया रोहनाई, तो उन्होंने 10,000 रुपया मदरसे को दिया है। मदरसों का ख्याल करो, मस्जिदों का ख्याल करो, उलमा का ख्याल करो, हर एक को उसके हक के मुताबिक दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िरात में फारिग होने वाले मोहतरम क़ारी ज़ियाउर रहमान साहब इब्न मोहम्मद शफीक सीतापुर, क़ारी मोहम्मद फैज़ान इब्न मोहम्मद ज़हीर खान सीतापुर, क़ारी शाह फैद। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आंखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। लाखों कुदसी है कारे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आज की ये महफिल सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन ताहा व यासीन हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा, और उनके प्यारे और चहीते बेटे सरकार आलम पनाह वारिस पाक की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस्लाह आमाल व अकायद के हवाले से इनेकाद पजीर है। जैसा कि आपने हज़रत मौलाना गुलाम वारिस साहब से सुना कि ये तारीख सरकार आलम पना की चौखट के लिए दी गई थी। वहाँ के खतीब व इमाम हज़रत मौलाना गयासुद्दीन साहब मरहूम व मग़फ़ूर, उनकी खिदमात के एतराफ़ में ये महफिल होनी थी, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के इससे पहले कि हम उनकी खिदमत का एतराफ़ करते,
اللہ رب العزت کی رحمتوں کو وہ پہنچے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ وقت ماشاءاللہ کافی ہو چکا ہے اور آپ حضرات بہت سارے خطبہ کو سن چکے ہیں اور میرے بعد بھی آپ لوگوں کو کچھ لوگوں کو سننا ہے، اس لیے اب کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بجائے مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، جب پیدا کیا تو پھر موت کیوں دی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے عمارت بنائی تو آپ توڑتے کیوں ہیں؟ اگر آپ نے کوئی کام کیا تو آپ اس کو ختم کیوں کریں گے؟ عمارت توڑنے کے لیے تو نہیں بنائی جاتی، کام ختم کرنے کے لیے تو نہیں شروع کیا جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بھی پیدا کی اور موت بھی پیدا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے پہلے زندگی کا اللہ نے زندگی سے پہلے موت کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا ہے، انسان کو آزمایا ہے، انسان کو جانچنے کے لیے ہم نے موت اور زندگی پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ ہم آزمائیں، جانچیں کہ تم میں کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اچھے عمل کے لیے آئے ہو، اس دنیا کے اندر غیبت کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں چغلی کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں جو ہے وہ گناہ کرنے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچانے نہیں آئے۔ میرے بھائیو، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم تمہیں جانچیں، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں، تمہیں جانچیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ ہم یہاں اچھے عمل کے لیے آئے ہیں، بتاؤ تو صحیح میرے بھائیوں، بتائیے کہ یہ جلسے کا ایک مقصد ہے۔ اگر اس جلسے میں آپ کو یہ کہہ کے بلایا گیا ہے کہ یہاں اللہ رسول کا ذکر ہوگا، اگر یہاں کوئی نوٹنکی کرنے لگے تو آپ کو اعتراض ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اللہ رسول کے ذکر کے نام پہ بلایا؟ آپ یہاں نوٹنکی کرتے ہیں، آپ یہاں لطیفہ گوئی کرتے ہیں، آپ یہاں ناچ گانا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ نے جب کسی مقصد کے تحت کسی کام کو کیا اور وہ مقصد پورا نہ ہوا تو لوگوں کو اعتراض ہوگا، یار بلایا کس لیے تھا اور کر کیا رہے ہیں؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ گانے سننا تو نہیں تھا، غزلیں سننا تو نہیں تھا، آوارگی کرنا تو نہیں تھا، عیاشی کرنا تو نہیں تھا، جرائم کرنا تو نہیں تھا۔ زمین کے اوپر اللہ اکبر زنا کر کے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، اس دنیا میں صرف آئے تھے نیک عمل کرنے کے لیے، عمل کے لیے آئے ہو میرے بھائیوں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں انسان کی زندگی کے مراحل 6 ہیں، انسان 6 منزلوں سے گزرنا ہے اس کو۔ مثال کے طور پر صوفیاء فرماتے ہیں پہلی منزل ہے انسان مٹی سے خمیر تک، یعنی جب آدمی کی پہلی منزل ہے وہ مٹی سے اٹھا خمیر تک آیا، اس کے بعد باپ کی پیٹ میں آیا، دوسری منزل ماں کے پیٹ میں آیا، تیسری منزل دنیا میں آیا، چوتھی منزل قبر میں جائے گا، 5ویں منزل اور قبر سے اٹھنے کے بعد 2 ہی منزلیں ہیں اور وہ آخری منزل ہے۔ اس کے بعد پھر سفر ختم ہے، یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی کم نصیب جہنم میں جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 3 مراحل گزر چکے ہیں، اب ہم 4تھی منزل میں ہیں، صرف 2 منزلیں باقی ہیں، مٹی سے خمیر تک خالص اللہ کے فضل سے، خمیر سے باپ کی پیٹ تک اللہ کے فضل سے، باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک اللہ کے فضل سے۔ اس میں کسی کی محنت
کو عمل دخل نہیں، اس میں کسی کی کاوش کو عمل دخل نہیں، خالص فضل الہی سے قدرت نے دنیا میں پہنچا دیا۔ اب اس دنیا میں آئے ہو، آگے کے سارے مراحل عمل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، عمل پر۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، میں پھر عرض کروں گا بہت لمبی گفتگو نہیں ہوگی اس لیے کہ وقت زیادہ ہوا ہے، میرے بعد بھی کسی کو سننا ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے میرے بھائیوں، مختصر میں اتنا سمجھ لیجئے، عمل کرو عمل۔ یہ جو تمہارے دل و دماغ کے اندر خبط سوار ہے نا کہ عمل نہیں بھی کریں گے تو بھی جنت میں جائیں گے۔ ابھی علامہ صاحب جو ہے علم پر بہترین گفتگو کر رہے تھے، اللہ کے خلیفہ کے حوالے سے، رب کے خلیفہ کے حوالے سے۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، حضرت آدم کو کتنے اہتمام سے پیدا کیا، توجہ کرنا میرے بھائیوں، کتنے اہتمام سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، کائنات بنائی کن کہہ کر، زمین بنائی کن کہہ کر، آسمان بنایا کن کہہ کر، چاند بنایا کن کہہ کر، ستارے بنائے کن کہہ کر، سیارے بنائے کن کہہ کر، شفق کا جمال کن کہہ کر، افق کی سرخی کن کہہ کر، دریا کی روانی کن کہہ کر، سمندر کی طغیانی کن کہہ کر، سریا کی انجمن سجائی کن کہہ کر، سب کچھ بنایا کن کہہ کر۔ لیکن اللہ اکبر، جو انسان چند فٹ کا ہے اپنے خلیفہ کو کن کہہ کے نہیں بنایا، کن کہہ کے بنا سکتا تھا مگر کن کہہ کے نہیں بنایا۔ ارشاد ہوا ہم اسے اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے تاکہ پتہ چلے کن کہہ کے پیدا ہونے والے اور ہیں اور قدرت کے ہاتھ جسے بنائے وہ اور ہے۔ بشر کو اپنے ہاتھ سے بنایا، بشر کو اپنے ہاتھ سے بنایا، بشر کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ اکبر، اس سے پتہ چلا کہ شان بشریت کیا ہے۔ لوگ بشر بشر کہہ کر آخر کیوں گمراہی کا شکار ہیں؟ لوگوں نے محبوبان خدا کو لباس بشریت میں دیکھ کر گمراہی کا شکار ہو گئے، لیکن اہل سنت نے جب خدا کے محبوبوں کو لباس بشریت میں دیکھا تو پتہ چلا کہ بشریت کا لباس کتنا قیمتی ہے۔ اسی لیے عالم پنا وارث دیوا کی نگاہ کا تربیت یافتہ دو مصرے میں اہل سنت کا عقیدہ یوں بیان کرتا ہے جسے دنیا بے دم شاوارسی کہتی ہے۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر ہے، جب سے سنا ہے یار، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس کے سر پر کرامت کا تاج رکھا، جس کے سر پر خلافت کا تاج رکھا، جس کو مسجود ملائکہ بنایا، لیکن اللہ اکبر، پہلے دن بتا دیا مسلمانوں، ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی۔ میں تو خطا بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو گناہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سمجھنے والے سمجھ لیں، سننے والے سن لیں۔ حضرت آدم سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی اور حضرت آدم کے کپڑے بھی واپس لے لیے۔ توجہ تو فرمائے، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ شراب پی کر جنتی بننے کا خواب دیکھنے والوں، جوا کے اڈوں کو آباد کر کے جنتی بننے کا خواب دیکھنے والوں، ماں باپ کا دل دکھا دکھا کر کے جنتی بننے کا خواب دیکھنے والوں، تمہیں احساس نہیں ہے کیا کر رہے ہو؟ زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہو؟ کس بلا کی میں سے سرشار ہو گئے ہو؟ میرے امام کہتے ہیں، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم، پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم،
یا الہی کیوں کر اترے پار ہم. اللہ اکبر. سننا چاہتے ہیں سب لوگ بہت اچھے سے سن رہے ہیں, تھوڑی دیر غور سے سن لیں. ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو حضرت آدم سے کپڑے بھی واپس لے لیے اور بغیر کپڑے کے حضرت آدم کو جنت سے باہر کر دیا. جس بیوی سے محبت کے ساتھ جنت میں زندگی گزار رہے تھے اس بیوی کے اور ان کے درمیان بھی جدائی پیدا کر دی. تھوڑا غور کرنا, ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک, بلکہ اور بڑھا لے تو ضیاء القرآن تک, بتائیں کیا ہر مفسر نے یہ بات نہیں کہی کہ ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو اتنا معزز انسان جس کے آگے سارے فرشتوں کو جھکا دیا, جس کے آگے سارے فرشتوں کے سر خم کروا دیے, جس کے سر پہ تاج خلافت رکھا, جس کے بارے میں بات کرنے والوں کو کہا انی عالم و مالا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آپ مجھے بتائیں تو صحیح, ایک لغزش پیغمبرانہ پر حضرت آدم کو جنت سے باہر کر کے زمین پہ اتارا, کپڑے واپس لیے, بیوی کے ان کے درمیان جدائی پیدا کر دی. اب تم سے پوچھتا ہوں, کیا تم آدم سے زیادہ محبوب ہو اللہ کے؟ کیا تمہارے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہو؟ کیا مقام ہے؟ ارے تم آدمی ہو, وہ آدم تھے. آدم اور آدمی کا فرق کتنا ہے؟ جس طریقے سے سمندر اور قطرہ برابر نہیں ہو سکتے, ویسے آدم اور آدمی برابر نہیں ہو سکتے. لیکن آدم سے توجہ کریں, غور کریں, ذرا دھیان دیں, محمود نگر والوں ذرا توجہ فرمائیں. اللہ اکبر. کہ آدم سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو ان کو جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے کپڑے واپس لے کر, اور آدمی کروڑوں جرائم کر کے سوچ رہا ہے کہ میں بے حساب جنت میں چلا جاؤں. آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. اللہ نے عمل کے لیے بھیجا ہے, آگے کی ساری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے عمل پر. ایمان کے بعد عمل 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 عمل. آئیے میں بات مجھے یاد آئی, آج کل آپ کے دماغ کے اندر پتہ نہیں کیا خبط تو بھر دیا گیا. کہتے مولانا ہم سنی ہے تو ہم جنت میں جائیں گے. میں نے کہا بالکل سنی جنت میں جائے گا, لیکن کوئی وہ سنی تو بنے جو سنی رسول اللہ بنانے آئے تھے. ہم مسلمان ہیں, ہم جنت میں جائیں گے. میں نے کہا وہ مسلمان تو بنو جو مسلمان بنانے رسول اللہ تشریف لائے تھے. کیا وہ اسلام اور وہ مسلمانیت ہمارے پاس ہیں جو اللہ کے رسول دینے کے لیے آئے تھے؟ حضور جیسا مسلمان بنانے آئے تھے, اس مسلمان کے دل میں کوئی حسد تو نہیں تھا, اس مسلمان کے دل میں کوئی بغض تو نہیں تھا, وہ مسلمان بے نمازی تو نہیں تھا, وہ مسلمان جواری تو نہیں تھا, وہ مسلمان شرابی تو نہیں تھا, وہ مسلمان سود خور تو نہیں تھا. حضور جو مسلمان بنانے آئے تھے ان مسلمانوں کی شان یہ تھی, اقبال جیسے مفکر کو کہنا پڑا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہیں گردشیں دورہ کبھی کبھی, اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. ان مسلمان کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو یاد رکھیے عمل کی ضرورت ہے, عمل. آج ہم عمل نہیں کر رہے, کوتاہی عمل کے معاملے میں. آپ کہیں گے بغیر عمل کے کیا جنت نہیں مل سکتی؟ میں نے کہا آئیے ذرا رسول اللہ کے گھر والوں کی بات کر لیں. ایک بہت بڑا نام ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز, بہت بڑے بزرگ ہیں سلسلہ چشتیہ کے. ان کے ملفوظات میں انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا. دیکھیے رسول اللہ کے گھر کی بات جب ان کے گھر والے کرتے ہیں تو اس کا لطف کچھ الگ ہی ہے. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن البصری حج کے لیے تشریف لے گئے. بہت دھیان سے سننے کی بات ہے, کوئی نعرے کی ضرورت نہیں, کوئی داد و فریاد کی ضرورت نہیں, نذرانہ یہاں بھی لا کے دینے کی ضرورت نہیں, وہی بیٹھے بیٹھے رکھیے نذرانہ ہم وصول کر لیں گے. اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے نذرانہ دینے کا. ہم منع نہیں کر رہے ہیں, ہم منع نہیں کر رہے ہیں, نذرانہ دینا ہے دیجیے ہم لے لیں گے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے آپ ایک جیب سے نکالیے اور دوسری جیب میں ڈال لیجئے, اور جب محفل ختم ہو جائے تو آج فجر کی نماز
اپنے محلے کی مسجد میں جا کے پڑھیے اور اپنے امام سے کہنا یہ میری طرف سے اور سید کی طرف سے آپ کو نظر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر ابھی کوئی نہیں آئے گا، ادھر ٹھیک، ادھر ابھی کوئی نہیں آئے گا، ادھر ہی بیٹھ کے سنیے، آپ بیان سن لیں، اس سے بڑا کوئی نظر آنا نہیں، ٹھیک ہے؟ اتنی بات آپ توجہ طلب ہے، دھیان سے سنیے، اچھے سے سن لیجیے۔ امام حسن البصری، یہ حسن بصری کون ہے؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی گود میں پلنے والے شہزادے کو حسن بصری کہتے ہیں۔ مولا علی کے 4 خلیفہ ہیں، مولا مشکل کشا کے 4 خلیفہ ہیں، کمیل ابن زیاد، امام حسن، امام حسین اور حسن البصری، 4 خلیفہ۔ 2 خلفاء سے سلسلہ چلا، 2 سے سلسلہ رک گیا۔ امام حسن سے اور کمیل ابن زیاد سے سلسلہ آگے نہیں بڑھا، امام حسین سے اور امام حسن بصری سے سارے سلسلے چلے۔ امام حسن بصری وہ ہیں کہ رسول اللہ معراج سے جو جبہ پہن کر کے تشریف لائے تھے، اس جبے کو حضور نے مولا علی کو دیا تھا، اور مولا علی کو بھی کس شرط پہ دیا تھا، اس کو بھی سنیے۔ بہت پیاری سی بات آگئی تو عرض کر رہا ہوں، ایک بہت خوبصورت سی بات آگئی تو عرض کر رہا ہوں۔ جب حضور معراج سے واپس لوٹے تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، مولا یہ جو لباس ہے میرا جبہ، یہ میں کس کو دوں؟ تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جملہ جو صحابی کہے گا اس کو دینا۔ حضور واپس آئے، ہر صحابی یہ چاہتے تھے کہ یہ جبہ مجھے ملے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر، یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ اس روایت کو میں پڑھ رہا ہوں حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کی ملفوظات سے۔ اب آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، بہت خوبصورت سی بات ہے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ اعمال کی کیا اہمیت ہے، عمل کی کیا اہمیت ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جبہ مجھے دے دے۔ آقا نے کہا تمہیں دوں گا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ نے مجھے دے دیا تو میں صداقت کو اختیار کروں گا اور صداقت کو عام کروں گا۔ آقا نے کہا بہت بڑا عمل ہے صداقت، لیکن یہ تمہارے حصے میں نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے، حضور مجھے دے دیں، آپ کیا کریں گے عمر؟ عرض کی حضور میں عدالت کو اختیار کروں گا اور عدالت کو عام کروں گا۔ کہا عمر یہ عمل بھی بہت بڑا ہے مگر تمہارے حصے میں نہیں۔ عثمان ذوالنورین کھڑے ہوئے، عرض کی حضور مجھے دے دیں، میں سخاوت کروں گا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی عمل بہت بڑا ہے مگر تمہارے حصے میں نہیں۔ جب میرے مولا مشکل کشا کی بات آئی، سید السادات، خاتم ولایت، فخر ولایت، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، امام علی ابن ابو طالب کی باری آئی، آپ نے کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیجئے۔ آقا نے فرمایا اگر میں تم کو دوں گا تو تم کیا کرو گے؟ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ جبہ آپ نے مجھے دے دیا تو میں جس کے بھی عیب دیکھوں گا اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دیا کروں گا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھ سے یہی کہا تھا اس لیے تمہارے مقدر میں ہے۔ اور پھر وہ جبہ معراج والا رسول اللہ کا دیا ہوا مولا کائنات نے جب کسی کو دینا چاہا امام حسن البصری کو عطا فرمایا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں امام حسن بصری کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ امام حسن بصری کے بارے میں مولا مشکل کشا کہا کرتے تھے جہاں حسن بصری موجود ہو وہاں میں کسی کو خطاب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا بصرہ کے سارے ممبر اٹھا دیے جائیں، حسن بصری کے ممبر کے سوا کسی کا ممبر نہیں لگے گا۔ یہ امام حسن البصری ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں حج کو گیا، جب حج کو گیا تو میں نے دیکھا کہ کعبے کی چھت پر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ غور کرنا ذرا، بات یہی ہے خدا جانے ہم نے کیا سبق پڑھا ہے۔